میں محمد ہارون قاسمی حماد کمپیوٹر یوٹیوب چینل پر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل حماد کمپیوٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں امپیج کی کلاسز۔ امپیج اردو ٹائپنگ کے لیے، اردو کمپوزنگ کے لیے دنیا کا ایک بہترین سافٹ ویئر ہے۔ آپ اس کو ضرور سیکھیے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اس کے ٹوٹوریلز اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ حضرات کو امپیج کی اسکرین کا تعارف اینڈ امپیج کے 3 ٹول کے بارے میں بتلا چکا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری پچھلی 2 ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیجئے گا اور امپیج کا کورس مکمل دل لگی سے کیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم لنک ٹول جو کہ چوتھے نمبر پر ہے ٹول بار میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈی لنک ٹول اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ ٹول اور ٹائٹل ٹیکسٹ ٹول کو جانیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں لنک ٹول۔ لنک ٹول، لنک کے معنی آتے ہیں ربط کرنا۔ لنک ٹول کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ دو ٹیکسٹ باکس کے درمیان ربط قائم کر دیتا ہے، اور ڈی لنک ٹول یہ جو ہم نے ربط قائم کیا ہے، جو ربط قائم کرتا ہے لنک ٹول اس ربط کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ ٹول کے ذریعے سے ہم ایک تحریری باکس بنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے ذریعے بھی ہم ایک تحریری باکس بنا سکتے ہیں، جو کہ ٹول بار میں چھٹے نمبر پر ہے، بلکہ 7ویں نمبر پر ہے۔ تو چلیے ٹیکسٹ باکس اور ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے اندر ایک ہلکا سا فرق ہے، تو ان فرقوں کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، اور لنک ٹول کو سمجھنے کے لیے بھی پہلے ہمیں ٹیکسٹ ٹول کو سمجھنا ہوگا۔ تو چلیے میں یہاں پہ ٹیکسٹ ٹول کے اوپر کلک کرتا ہوں، اینڈ یہاں پہ باکس بنانے کے لیے جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہاں پہ ماؤس پوائنٹر کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، پلس کا سا نشان بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب مجھے جہاں پر بھی باکس بنانا ہے میں وہیں پر اپنے ماؤس پوائنٹر کو لے جا کر کے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دبائے دبائے اس طریقے سے نیچے کو چلوں گا، اور یہاں پہ دیکھیے گا باکس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جہاں پر بھی میں اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو چھوڑوں گا وہیں تک یہ ایک باکس بن کر کے تیار ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارا ٹیکسٹ باکس۔ اب میں ٹائٹل ٹیکسٹ باکس بھی بنا لیتا ہوں، پہلے اس کے بعد فرق کو سمجھ لیتے ہیں۔ میں ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے اوپر کلک کرتا ہوں، اینڈ یہاں پہ میں اس کے نیچے اسی طریقے سے یعنی کہ ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دبائے دبائے اس طریقے سے کھینچتا ہوں، ڈریگ کرتا ہوں، تو یہ باکس بن کر کے تیار ہو گیا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرق کو سمجھنے کے لیے میں ایرو ٹول کے اوپر آتا ہوں، اور سب سے پہلے میں ٹیکسٹ ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ ٹیکسٹ ٹول کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے گا جیسے ہی میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے تو سلیکٹ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے ہر کونے میں بلیک کلر کے نقطے سے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں نوڈ سے جانتے ہیں، یعنی ان کو نوڈز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے اوپر کلک کروں اور اس کو سلیکٹ کروں تو یہاں پہ آپ کو صرف 2 ہی نوڈز نظر آئیں گے، ایک لیفٹ میں اور ایک رائٹ میں، جبکہ ٹیکسٹ باکس کے اوپر ہر طرف نوڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور تقریباً 8 نوڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان نوڈ کے اوپر ہم ماؤس پوائنٹر کو لے جا کر کے باکس کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو رائٹ سائڈ میں چھوٹا کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ اندر کو لے کر کے چلیں گے، باکس چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور اگر آپ کو بڑا کرنا ہے تو اس طریقے سے کھینچ دیں گے نوڈ کو پکڑ کر کے۔ جیسے ہی آپ ماؤس پوائنٹر کو نوڈز کے اوپر لے جائیں گے تو ماؤس پوائنٹر کی حالت تبدیل ہو جائے گی، جبکہ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کو آپ صرف چوڑائی میں بڑا کر سکتے ہیں، ہر جانب سے بڑا نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ ٹیکسٹ باکس کو ہم ہر طرف سے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں، ہر طرف نوٹس موجود ہے۔ نوٹس کے اوپر ماؤس پوائنٹر کو لے جائیں گے، اور اوپر کو بڑا کرنا ہے تو اوپر کو کر لیں گے، نیچے کو چھوٹا کرنا ہے تو نیچے کو کر لیں گے۔ اوکے، اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور فرق ہے۔ جیسے میں یہاں پہ ایک اور دوسری فائل کھول لیتا ہوں،
اور یہاں سے میں کچھ تحریر کاپی کر لیتا ہوں. یہ تحریر میں نے کاپی کر لی ہے اور میں کنٹرول شفٹ ٹیب سے دوسری فائل میں سوئچ ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد نہ رہے تو یہ چیز بعد میں آگے آنے والی ہے. اب میں فائل کو رائٹنگ موڈ میں لاتا ہوں. اس کے لیے میں نے ہینڈ ٹول پہ کلک کیا ہے. اب مجھے پہلے والے ٹیکسٹ باکس کے اندر لکھنا ہے تو اس کے اوپر کلک کروں گا. کرسر آ چکا ہے. یہاں پہ میں کنٹرول وی کے ذریعے سے جو میٹر میں نے وہاں سے کاپی کیا ہے اس کو پیسٹ کر دیا ہے. اب دیکھیے گا یہاں پہ جو تحریر میں کاپی کر کے لایا تھا وہ اس باکس کے اسپیس سے زیادہ تھی. یعنی اس باکس کے اندر اتنی جگہ خالی نہیں کہ وہ ساری تحریر اس باکس کے اندر آ جائے. تو جتنی تحریر اس کے اندر آ سکتی تھی اس نے اپنے اندر اتنی تحریر لی اور باقی اس نے نیچے ریڈ کلر کا نشان دے دیا جو اس بات کی علامت ہے کہ اس سے نیچے بھی آپ کی تحریر ہے. باکس چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے. جبکہ اگر میں ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے اوپر ہینڈ ٹول ہم نے لے رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کلک کر رہا ہوں، اس کو جو ہے رائٹنگ موڈ میں لانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں کنٹرول وی کروں گا تو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. یعنی وہی میٹر جو میں نے اوپر پیسٹ کیا ہے وہی میٹر میں نیچے بھی پیسٹ کر دیتا ہوں. تو دیکھیے گا باکس ہمارا یہ بہت چھوٹا تھا لیکن کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ جتنی تحریر اس کے اندر تھی وہ ساری تحریر اس نے اپنے اندر سنبھالی ہے اور خود بخود یہ نیچے کو بڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، نیچے کو ہم اس کو بڑا جو ہے نوٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس کے اندر لکھتے جائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی اس کا سائز بڑھتا چلا جائے گا نیچے کو. اوکے، اور جیسے ہی ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے رہیں گے تحریر کو، دیکھے گا میں تحریر ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی چھوٹا بھی ہوتا رہے گا جس طریقے سے یہ آٹومیٹکلی اس کا سائز بڑھ رہا تھا. اوکے، تو دونوں کے اندر فرق واضح ہو گیا ہے. کتابوں کے مین صفحے کو بنانے کے لیے ہم زیادہ تر ٹیکسٹ باکس کا استعمال کرتے ہیں اور کتابوں کے اوپر جو ٹائٹل لگا جاتا ہے جہاں پر ٹاپ میں کتاب کا نام لکھا جاتا ہے وہاں پر نام لکھنے کے لیے ہم عموماً ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کا استعمال کرتے ہیں. اور ماسٹر پیج کے اندر ہم ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے اندر ہی لکھ سکتے ہیں، ٹیکسٹ باکس کے اندر نہیں لکھ سکتے ہیں. ماسٹر پیج کیا ہوتا ہے وہ ابھی آپ آگے آ کر کے جانیں گے. یہاں پہ کارنر میں یہ ماسٹر بٹن ہے، اس پر کلک کر کے ہم ماسٹر پیج پر چلے جاتے ہیں. تو بہرحال ابھی ہم اس چیز پہ نہیں جاتے ہیں، اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتے ہیں، نہیں تو کلاس جو ہے وہ کافی لانگ ہو جائے گی، آگے چل کر کے ہم اس کو سیکھیں گے. تو فرق واضح ہو گیا ہے. اب ہم باکس کی کاپی کرنا جان لیتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ اس باکس کی مجھے کاپی کرنی ہے اسی کے برابر میں. ٹھیک ہے، اس باکس کو میں نے سلیکٹ کر رکھا ہے آلریڈی. اب میں رائٹ کلک کروں گا، تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اور ایڈٹ میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، کاپی کاپی کے اوپر میں نے کلک کیا اور پھر سے ایڈٹ میں گیا اور یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا. جیسے ہی میں نے پیسٹ کیا تو ماؤس پوائنٹر کی حالت تبدیل ہوئی، چینج ہوئی اور جہاں پر بھی اب میں کلک کروں گا وہیں پر یہ باکس جو ہے کاپی بن کر کے تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس باکس کے بالکل سامنے اپوزٹ 2 یا 3 باکس چاہیے، اوپر نیچے نہ ہو، بالکل سامنے ہو. تو اس طریقے سے کاپی کیسے کریں گے؟ باکس کو سلیکٹ کریں گے ایرو ٹول سے، ایڈٹ میں جائیں گے، کاپی کریں گے، پھر سے ایڈٹ میں جائیں گے، پیسٹ کریں گے. ماؤس پوائنٹر کی حالت تبدیل ہو گئی ہے. اب ہم یہاں کی بورڈ سے انٹر بٹن پریس کریں گے. ٹھیک ہے، میں نے انٹر بٹن پریس کر دیا ہے. اب ایرو سے میں اس کو دائیں یا بائیں جانب لے جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیے گا باکس کی کاپی ہو گئی ہے. جتنے فاصلے پر مجھے رکھنا ہے میں وہیں پر اس کو رکھ دیتا ہوں، یہیں پہ مجھے اس کو رکھنا ہے. اوکے، اب میں چاہتا ہوں کہ 2 باکس اور ادھر آ جائیں اور ان دونوں کی ایک ساتھ کاپی ہو جائے، الگ الگ مجھے ایک ایک باکس کی کاپی نہ کرنی پڑے. تو یہ والا باکس سلیکٹ ہے، اس کو بھی مجھے سلیکٹ کرنا ہے تو میں کی بورڈ سے شفٹ بٹن دبا لوں گا اور شفٹ بٹن دبا کر کے اس والے باکس کو بھی میں سلیکٹ کر لوں گا. دونوں باکس میں نے سلیکٹ کر لیے ہیں. اب دونوں کی مجھے کاپی کرنی ہے. میں کی بورڈ سے بھی کر سکتا ہوں، کنٹرول سی کاپی کی شارٹ کٹ کی ہے اور کنٹرول وی پیسٹ کی شارٹ کٹ کی ہے. تو میں کی بورڈ سے پریس کر رہا ہوں کنٹرول سی اینڈ کنٹرول وی. دیکھیے گا ماؤس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، اس طریقے کا باکس نظر آ رہا ہے. اب کہیں پر بھی آپ کو ماؤس کے لیفٹ بٹن سے کلک نہیں کرنا ہے،
سیدھا انٹر بٹن پریس کیجئے گا، اس باکس کے بالکل اوپر اس کی کاپی تیار ہو جاتی ہے انٹر بٹن پریس کرنے سے۔ اب میں رائٹ ایرو سے اس کو رائٹ میں کھسکا لیتا ہوں دونوں باکس۔ اب دیکھیے گا میں ساری تحریر کنٹرول اے کے ذریعے سے سلیکٹ کرتا ہوں اینڈ ڈیلیٹ کرتا ہوں، یہ والی تحریر بھی سلیکٹ کرتا ہوں اینڈ ڈیلیٹ کرتا ہوں، یہ والی تحریر بھی سلیکٹ کرتا ہوں اینڈ ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، پہلے باکس کے اندر جتنا اسپیس تھا اتنی تحریر پہلے والے باکس نے لی اور اس کے بعد ریڈ کلر کا نشان دے دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنا اسپیس پہلے باکس کے اندر ہے اتنی تحریر وہ لے اور اس کے بعد فوراً جو ہے لکھتے لکھتے ہی کرسر اگلے صفحے کے اندر چلا جائے۔ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لنک ٹول کا، تو چلیے لنک ٹول کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی میں یہاں پہ لنک ٹول کے اوپر ماؤس پوائنٹر سے کلک کروں گا تو دیکھیے گا 4 باکس میں نے بنائے ہوئے ہیں، چاروں باکس کے اوپر جو ہے 2 باکس بن کر کے تیار ہو گئے ہیں۔ ایک باکس نیچے ہے، ایک اوپر ہے، ایک لیفٹ سائیڈ میں ہے اور ایک رائٹ سائیڈ میں ہے۔ اوکے، اب جیسے اس باکس کا مجھے اس باکس سے لنک کرنا ہے، یعنی پہلا والا جو باکس ہے اس کا مجھے دوسرے نمبر کے باکس سے لنک کرنا ہے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ جتنا میٹر پہلے صفحے کے اندر پہلے باکس کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد جو میں تحریر لکھوں وہ آٹومیٹکلی جو ہے کرسر دوسرے صفحے کے اندر چلا جائے۔ تو اس کے لیے یہاں پہ دیکھیے گا رائٹ سائیڈ میں اس سے لنک کرنا ہے، تو اس کے رائٹ سائیڈ میں جو باکس نظر آ رہا ہے اس پر کلک کروں گا، اور اس سے لنک کرنا ہے، دوسرے والے سے لنک کرنا ہے تو اس کے لیفٹ والے باکس پر کلک کروں گا جو کہ اوپر نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیے گا اس کا اس سے لنک ہو گیا ہے، تو جتنی تحریر پہلے صفحے کے اندر آ رہی تھی اتنی تو اس نے پہلے صفحے کے اندر لی، اور اس کے بعد جو تحریر ہماری دکھائی نہیں دے رہی تھی لنک کرنے کے بعد آٹومیٹکلی وہ تحریر دوسرے باکس کے اندر چلی گئی ہے۔ اوکے، اب مجھے ان چاروں کا آپس میں لنک کرنا ہے، اس کا لنک کرنا ہے اس سے۔ دیکھیے گا ابھی میں اس والے باکس پہ جا رہا ہوں تو جو حالت تبدیل ہو گئی تھی وہ حالت تبدیل نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے میں یہاں پہ کلک کروں گا، رائٹ سائیڈ میں دوسرے نمبر کا جو باکس ہے ٹھیک ہے، یہ پہلا باکس ہے، دوسرے نمبر کا ہے، تیسرا ہے، چوتھا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے نمبر 2 نمبر کا تو لنک ہو گیا، پہلے کا دوسرے سے لنک ہو گیا، اب دوسرے کا تیسرے سے تعلق جوڑنا ہے۔ تو دوسرے والے کے رائٹ سائیڈ میں نیچے جو یہ باکس بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس والے پر کلک کرنا ہے، پھر جس سے لنک کرنا ہے اس کے لیفٹ والے پر کلک کرنا ہے، یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے۔ تو یہاں پہ میں رائٹ میں کلک کر دیتا ہوں، اور اس کے دیکھیے گا اب میں ماؤس پوائنٹر لے جا رہا ہوں تو حالت تبدیل ہو رہی ہے، یہاں پہ میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ اب پہلے والے کا دوسرے والے سے، دوسرے والے کا تیسرے سے لنک ہو گیا، لیکن چوتھے کا تعلق ابھی کسی سے نہیں ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے سمجھیے گا کہ چوتھا ریلیشن شپ میں نہیں ہے، تو اس کو بھی لانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم تیسرے والے سے اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں، اس کا رشتہ قائم کرا دیتے ہیں۔ تیسرے والے میں نیچے دیکھیے گا یہ سنگل جو باکس بنا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اوکے، اس کے اوپر ہم کلک کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر چوتھے والے سے لنک کرنا ہے تو یہاں پہ لیفٹ سائیڈ میں اوپر جو باکس نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اب دیکھیے گا ان چاروں باکسز کا آپس میں لنک ہو گیا ہے، کنٹرول سی، اس کے بعد یہاں سے ڈیلیٹ اینڈ انٹر بٹن پریس کرتا ہوں، کنٹرول وی کنٹرول وی کنٹرول وی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے گا یہاں پہ کرسر ہے پہلے والے کے اندر، اب میں ڈاؤن ایرو سے جا رہا ہوں، دیکھیے گا چاروں باکس کے اندر کرسر جا رہا ہے۔ آپ ٹائپنگ کریں گے، لنک کرنے کے بعد ایک باکس سے دوسرے صفحے کے اندر، یعنی ایک صفحے سے دوسرے صفحے کے اندر لنک کرنے کے بعد آٹومیٹکلی اس طریقے سے کرسر چلا جائے گا۔ جبکہ اگر ہم ان کا لنک ختم کر دیں تو تحریر بھی جو ہے صرف پہلے والے باکس کے اندر آئے گی، دیگر باکس کے اندر تحریر نہیں آئے گی، اور کرسر بھی اس طریقے سے جیسے دیکھے گا ابھی یہاں پہ جا رہا ہے، ہر باکس کے اندر خود ہی کرسر جا رہا ہے، ایسے نہیں جائے گا۔ اوکے، ڈی لنک ٹول کے اوپر کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا لنک تھا تو اس کے منہ پر جو یہ تیر کا نشان ہے اوپر جہاں پہ ہم نے لنک کیا تھا وہیں پر ہم کلک کریں گے تو یہ لنک ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیے گا اب یہ صفحہ خالی ہوگا، اس کے اندر کوئی تحریر نہیں، پھر سے اس کے منہ پر یہاں پہ کلک کریں گے، یہاں پہ کلک کریں گے، چاروں کا لنک ختم ہو گیا ہے۔ اب میں فائل کو رائٹنگ موڈ میں لاتا ہوں، دیکھیے گا میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا تو صرف یہیں تک جو ہے آ رہا ہے، اس پر اگر آپ کو لکھنا ہے تو یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا، یہاں پہ بھی کلک کرنا پڑے گا، آٹومیٹکلی کرسر نہیں آئے گا۔
اور لنک ٹول کو اور ڈی لنک ٹول کو مزید تفصیل سے ہم انشاءاللہ جب جانیں گے، جب ہم کتابوں کی کمپوزنگ کرنا سیکھیں گے۔ آپ حضرات کو اگر میرے ویڈیوز پسند آتے ہوں تو اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور آپ بھی دل لگی کے ساتھ امپیج کو سیکھے گا۔ امپیج اردو کمپوزنگ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سافٹ ویئر ہے، اور آپ حضرات کے لیے ایک گولڈن اپورچونٹی ہے۔ میں اپنا امپیج کا کورس فری آف کورس اپنے یوٹیوب چینل حماد کمپیوٹر سینٹر پر جلد ہی اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ روزانہ ایک ویڈیو آپ حضرات کے لیے لاؤں۔ اگر روزانہ نہیں تو میں انشاءاللہ دوسرے یا تیسرے دن امپیج کا لیکچر ضرور آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کیجئے گا، میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔